السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں یعقوب احمد اور آپ آج کر رہے ہیں نالج اسٹوڈیو۔ دوست اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کچھ مس نہ کر جائیں۔ تو فرینڈ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کیا آج ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے؟ کیا ہم رزق میں تنگی، قرض، گھر نہ ہونا، شادی نہ ہونا، میاں بیوی کے جھگڑے، بچہ کا نہ ہونا، جن، جادو، نظر بد کی وجہ سے پریشان ہیں؟ کیا ہم پریشانی سے نجات اور ہر بیماری سے شفا چاہتے ہیں؟ ہر پریشانی اور غم کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مریضوں کا علاج اور پریشانی کا علاج کس سے کریں؟ درود پاک پڑھنے سے کون سی پریشانیاں دور ہوتی ہیں؟ ہم آج کی ویڈیو میں ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے لا علاج امراض، ہر غم و پریشانی کا مصنون علاج۔ میرے عزیز دوستو، آج ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ وہ پریشانیاں یہ ہیں: رزق میں تنگی، قرض میں مبتلا ہونا، گھر نہ ہونا، شادی نہ ہونا، میاں بیوی میں جھگڑے، بچہ کا نہ ہونا، جن، جادو، نظر بد کا وہم۔ غرض ہر پریشانی سے نجات اور ہر بیماری سے شفا کے لیے قرآن و حدیث میں بے شمار اعمال موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں جب بھی کوئی پریشانی آئے تو ہم عاملوں، پیروں، فقیروں اور مزاروں کے پاس جانے کی بجائے اس پریشانی کا علاج قرآن و حدیث میں تلاش کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر پریشانی کا علاج بتایا ہے۔ نمبر 1، صلاۃ الحاجات۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ صلاۃ الحاجت کا اہتمام کرتے۔ مسند احمد 22,788۔ نمبر 2، صدقہ۔ جب بھی پریشانی ہو صدقہ دیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو۔ سنن الکبریٰ بیہقی۔ نمبر 3، استغفار۔ پریشانیوں سے نجات کے لیے تیسرا عمل استغفار کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرے اللہ اس کو ہر مصیبت سے نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ابو داؤد 212۔ فائدہ: اس کے لیے روزانہ 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں اور ندامت کے ساتھ روئیں بھی۔ نمبر 4، درود شریف۔ مشکلات سے نجات کے لیے چوتھا عمل کثرت یعنی 300 مرتبہ روزانہ سے درود شریف پڑھنا۔ حدیث میں آتا ہے درود شریف پڑھنے سے ہر غم اور پریشانی دور ہو جاتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہتان الواعظین، ابن جوزی 407۔ نمبر 5، سورۃ یاسین۔ مشکلات سے نجات کے لیے پانچواں عمل سورۃ یاسین پڑھنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے دن کے شروع میں سورۃ یاسین پڑھ لی اس دن بھر کی حاجات پوری کی جائیں گی۔ سنن دارمی 3481/4۔ نمبر 6، دعا۔ مشکلات سے نجات کا ایک عمل دعا کرنا ہے۔ جب مشکل آتی ہے تو ہم مسجد میں نہیں جاتے، دعا نہیں کرتے، بلکہ عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا کرنا تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے، یعنی اگر تقدیر میں اولاد نہیں، اگر بندہ سچے دل سے حلال کمائی کے ساتھ ظلم سے بچتے ہوئے دعا کرے گا تو جو دعا مانگے گا وہ ملے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور نئے آنے والے دوست میرے چینل نالج اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں۔ نمبر 7، غم۔ اگر آپ کسی غم میں مبتلا ہیں، چاہے وہ شادی نہ ہونے کا غم ہو،
بچہ نہ ہونے کا غم ہو تو حدیث شریف میں ایک وظیفہ اور دعا بتلائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی مشکل میں مبتلا ہو تو یہ کلمات کثرت سے 300 مرتبہ پڑھو، اللہ ہر بلا کو دور کرے گا۔ ابن السنی حدیث 238۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ نمبر 8، آیت کریمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غم زدہ یہ کلمات پڑھے گا جسے حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کی تاریکی میں پڑھا تو اللہ نے انہیں مچھلی اور سمندر کے پیٹ سے نجات دلائی تو اللہ اس کے غم کو دور کرے گا۔ عمل الیوم واللیلہ حدیث 345۔ اور حدیث میں ہے، جس مقصد کے لیے پڑھے گا وہ مقصد پورا ہوگا۔ ترمذی 188۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک قیدی نے اس دعا کو کثرت سے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غیبی طریقہ سے قید خانہ سے رہائی دلائی۔ الفرج بعد الشدہ 81۔ نمبر 9، دعا ابراہیم۔ مشکلات سے نجات کے لیے بڑا مجرب وظیفہ ہے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ نمرود کی لگائی ہوئی آگ میں پڑھا تو اس کی برکت سے اللہ نے آگ سے نجات دلائی۔ اس وظیفہ کا ذکر اللہ نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 173 میں کیا ہے۔ گویا کہ مشکلات سے نجات کا سب سے زبردست قرآنی وظیفہ ہمارے پاس موجود ہے، پھر بھی ہم عاملوں کے پاس بھاگتے پھرتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم جیسے عاموں پر وہ کلمات یہ ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سورۃ آل عمران۔ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کار ساز ہے۔ اور اسی وظیفہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جب بھی پریشانی ہو تو دعائے ابراہیم پڑھو۔ ابو داؤد 155/4۔ نمبر 10، معوذتین۔ جادو سے حفاظت کے لیے سب سے بڑا وظیفہ سورۃ فلق اور سورۃ الناس ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو یہ 2 صورتیں جادو سے حفاظت کے لیے اتاری گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھا تو وہ جادو ختم ہو گیا۔ جس پر جادو کیا گیا ہے یا بد نظر ہے یا نظر بد ہے، وہ صبح و شام 41 مرتبہ یہ صورتیں پڑھ کر دم کرے اور اس کا پانی استعمال کرے۔ نمبر 11، آیت الکرسی۔ آج بہت سے لوگ ذیلی عاملوں کی وجہ سے جنات کا رونا روتے ہیں۔ جس کسی کے ساتھ بھی جن یا جادو کا مسئلہ ہو، وہ آیت الکرسی کو فجر کے بعد 41 مرتبہ یا پھر عصر کے بعد 41 مرتبہ پڑھے، 92 دن تک مسلسل پڑھے۔ بڑے سے بڑا جادو ٹوٹ جائے گا، بڑے سے بڑا جن بھاگ جائے گا، بشرطے کہ اس دوران ٹی وی وغیرہ دیکھنے سے بچے۔ تحریر مولانا ارسلان بن اختر حفظ اللہ۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، اگر میری یہ باتیں سن کر آپ کے دل پر دستک ہوئی ہے اور اس مختصر ویڈیو کا صحیح پیغام آپ کی سمجھ میں آیا ہے تو ہم نے اس خوبصورت اور عام ویڈیو میں جو باتیں سنی ہیں وہ یقیناً دل کو چھو لینے والی اور آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، جو کہ ہماری سوچ کی تار ہلا رہی ہیں کہ آج کل ہر شخص لا علاج امراض اور غم و پریشانی میں مبتلا ہے، جن میں رزق میں تنگی، قرض، گھر، شادی نہ ہونا، بچوں کا نہ ہونا، جادو وغیرہ۔ ان کا مصنون علاج قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اگر ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہمارا ایمان سلامت رہ سکتا ہے، اللہ پاک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے اور پریشانیوں کا علاج بھی 100% ہو جائے گا انشاءاللہ۔
इस वीडियो में बयान किए गए 11 अमाल आदाब की रियायत रखते हुए और बताए हुए तरीके के मुताबिक पूरे ईमान और यकीन के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला लाइलाज अमराज और तमाम मुश्किलें और परेशानियां चंद दिनों में हल हो जाएंगी। अल्लाह पाक हमें दीन सीखने, समझने और उस पर भरपूर तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसको लाइक और सदका जारिया के तौर पर आगे शेयर कर दें। आपकी शेयर की गई अच्छी बात किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी कर दें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। मोहब्बत से वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम। ज़िंदगी रही तो नई और बेहतरीन वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।